خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میزبان محترم مولانا امیر خان متقی صاحب، انتہائی قابل صد احترام شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم، قابل صد احترام برادر مکرم و محترم جناب مولانا عبدالواسع صاحب MNA امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان، برادر مکرم جناب حاجی احمد نواز صاحب MPA، برادر مکرم جناب محمد سرور صاحب موسیٰ خیل، برادر مکرم جناب حافظ خلیل احمد صاحب، قابل صد احترام حضرت مولانا محمد صالح ڈر صاحب، حضرت سائی مولانا غلام اللہ صاحب و دیگر اکابرین، اجتماع میں شریک علماء کرام، طلباء عزیز، عوام الناس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الحدیث کے درس بخاری کے بعد اور میرے اکابر جو آپ سے خطاب کر چکے ہیں، ان کے خطابات کے بعد مجھ جیسا ایک ناچیز کی گفتگو بنتا تو نہیں ہے، لیکن الامر فوق الادب کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں علماء کرام اور حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، اور یہ سالانہ جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ ایک تو جو طلباء کئی سالوں سے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آخر دورہ حدیث تک پہنچتے ہیں، یا حفاظ کرام جو یہاں حفظ کرتے ہیں، تو مدرسے کے منتظمین چاہتے ہیں کہ جو علماء فاضل ہو رہے یہاں سے، جو حفاظ فاضل ہو رہے یہاں سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کو الوداع اور رخصت کیا جائے۔ تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان طالبان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اور آنے والے لوگوں کو بھی دکھانا کہ یہ بڑے محترم، معظم اور بہت ہی بڑے علمی لوگ بن کے اب جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں دین اور علم پھیلانے کے لیے۔ ایک تو مقصد یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس کو بھی دعوت دی جاتی ہے تاکہ عام لوگ بھی آ کے یہاں دیکھیں کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ علم کے فضائل بھی سنتے ہیں، اور علم کے فضائل سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو مدارس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسانیت میں تم میں بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، تم میں سے جس کسی نے بھی قرآن کریم پڑھا، اس پہ عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ اب مجھے یقین ہے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے کوئی ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے پیغمبر تمہیں کچھ اگر بتاتے ہیں تو میں انہیں وحی کرتا ہوں. تو پیغمبر وحی پیغمبر کو ہوتا ہے اور پیغمبر جو ہے وہ مسائل اور وہ فضائل امت کو بتاتے رہتے ہیں. تو میرا یقین ہے کہ آج جو لوگ عالم بن گئے, جو لوگ حافظ بن گئے, ان کے والدین اس تاج کے مستحق ہو گئے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی اولاد کو علم نصیب, علم کی طرف, دین علم کی طرف اور قرآن و سنت کی طرف ان کو بھیجیں. قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں تاکہ آپ بھی اس تاج کے مستحق بن جائیں. اور میرے عزیز دوستو, پھر ایک طرف ہمارے یہ دینی ادارے ہیں, دوسری طرف ہمارے عصری ادارے ہیں. ان سے بھی لوگ فاضل بنتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, سیاست میں جاتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ان مدارس سے بھی جب عالم فاضل بنتے ہیں تو یہ بھی فیلڈ میں جاتے ہیں. کوئی درس تدریس دیتا ہے, کوئی تبلیغ کا کام کرتا ہے, کوئی سیاست کرتا ہے. تو سیاست میں بھی اگر آپ موازنہ کریں گے تو میرے ساتھی یہاں تشریف فرما ہے, یہ ایم پی اے, یہ وزیر بھی رہے, سینئر وزیر بھی رہے, ان کا کردار بھی آپ دیکھیں. جمعیت علماء اسلام سے وابستہ جو ساتھی ہیں ان کا کردار بھی دیکھیں. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سے لے کر ایک آخری کارکن تک ان کا کردار بھی دیکھیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے 30-35 سال اس پارلیمانی نظام کا ہم حصہ ہے. ممبر بنتے ہیں, وزیر بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. ہم بھی تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے دامن بچا کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ اس سسٹم میں آتے ہیں تو غرق ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ جناب والا میرے مدرسے کا طالب علم جہاں پہنچا ہے کوئی کرپشن کا الزام نہیں. بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروانے لوگ وہ فہرست بچھائی ہوئی ہے, اس میں میرا کوئی کارکن نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی ایم پی اے نہیں. اسی طرح وکی لیکس وہ لسٹ, وہ فہرست بچھائی ہوئی ہے, اس میں میرا کوئی کارکن نہیں, کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے. پاناما لیکس, اس میں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں ہے. ابھی آ گیا ہے بروشی, اب آپ اس کو چیک کریں, اس میں بھی میں نہیں ہوں. اتنی بڑی کردار کی جماعت, اس کو آنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس لیے کہ جو لوگ جن کو منتخب کرواتے ہیں وہ پھر ملک کی دولت لوٹتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. اور میں نہ لوٹتا ہوں نہ کسی کو دیتا ہوں, اس لیے میں کسی کے لیے ناقابل برداشت ہوں. میرے عزیز دوست, لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ مدارس کی وجہ سے, ملاؤں کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا. ملک کا بیڑا غرق تم کرو, معیشت کو تم تباہ کرو اور کرپشن تم کرو. تمہاری داستانیں کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور خراب میں ملک کو کر رہا ہوں. میں صاف ستھری دیانت و امانت والی سیاست کرتا ہوں, آپ کرپشن کی سیاست کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سابق وزراء, وزیر اعظم, بڑے بڑے لوگ جیل بھگت رہے. کس وجہ سے؟ کرپشن کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور بیرونی دنیا منتقل کی ہے. آپ میرا جھگی تو ثابت کریں نا, کسی دبئی میں, انگلینڈ میں, کسی بھی اور ریاست میں. میں اس ملک میں رہنے والا اور میرا موجودہ حکومت میرا دشمن, میرا کردار کو. آپ بتائیں اگر میرے اوپر کوئی چیز ہوتی تو وہ ہمیں معاف کر لیتے ہیں. میرے محترم دوستوں,
لہذا مدارس سے جو رجال کار نکلے ہیں ان کا کردار بھی آپ دیکھیں، ایچیسن، کیمبرج اور جناب علی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو سیاستدان ہیں ان کا بھی کردار دیکھیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو ترغیب دوں گا، دعوت دوں گا کہ آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم ضرور پڑھائیں۔ صرف عصری علوم حاصل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ دینی تعلیم اپنی اولاد کو آپ نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم محب وطن نہیں ہو۔ اپنی شکل تو دیکھو، ملک کی دفاع میں کروں، اس کی سرحدات کی دفاع میں کروں، اور ملک کی جغرافیائی حدود کی دفاع کے لیے میں ہمیشہ کمر بستہ ہوں، نظریاتی حدود کے دفاع کے لیے میں ہمیشہ کمر بستہ ہوں۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کو سورہ اخلاص نہیں آتا، بڑے بڑے بیرسٹر بنتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اگر صدر بنتے ہیں پاکستان کے تو دنیا میں ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو کہ مولوی آگے کرسی صدارت پہ بیٹھ گیا۔ چلو مولوی نہ صحیح، تم اپنی شکل تو ذرا دکھاؤ۔ جو ملک قرآن و سنت کے نام پہ حاصل کیا گیا اس کے لیڈروں کو سورہ اخلاص نہیں آتا۔ پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں یہ بات آئی تو بہرحال آپ سب نے دیکھا ہوگا، آج کل سوشل میڈیا بڑا تیز ہے، تو ایسی حالت میں دیکھیے، اور پھر موجودہ حکومت جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 10 سال 12 سال پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ عمران یہودی ایجنٹ قادیانیوں کی سہولت کار ہے۔ ابھی آپ دیکھیں قادیانیوں کے لیے کتنی کشادگی ہے، زمینیں ان کو دی جا رہی ہے۔ آپ کے یہ مٹی کے علاقے میں، تھر کے علاقے میں یہاں باقاعدہ قادیانی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہندوؤں کی آپ دیکھیں مندر بنتے جا رہے ہیں، اور آسیہ ملونہ کو 2 عدالتوں نے، ٹرائل عدالت اور ہائی کورٹ نے جرم ثابت ہونے پر پھانسی کی سزا سنائی، مگر آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے اس کو رہا کر کے امریکہ پہنچا دیا۔ میرے محترم بھائی، اسی طرح قانون سازی، ابھی حال ہی میں یہ ایک قانون لا رہے تھے، فیملی لاز۔ فیملی لاز میں آغاز انہوں نے یہاں سے کیا تھا۔ یہ ذرا میں علماء کرام کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ سے ملیں۔ فیملی لاز انہوں نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ لڑکا لڑکی جب ان کا نکاح ہو جائے، لڑکا لڑکی جب ان کا نکاح ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر اندر میاں بیوی جج کے پاس پیش ہوں گے۔ اگر جج نے ان کو سن کر اور جج نے نکاح کو صحیح قرار دیا تو نکاح ہو گیا، اور اگر کہا جج نے کہ یہ نکاح غلط ہے تو فسخ ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر لڑکا لڑکی میاں بیوی جج کے پاس نہیں پہنچ سکے تو 10,000 روپے جرمانہ یا 1 سال قید۔ میرے عزیز دوستو، شریعت نے کتنا آسان کیا ہے نکاح کو۔ 2 گواہ ایجاب قبول، زیادہ لوگ ہوں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 گواہ اور ایجاب قبول، نکاح ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ بل پاس کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ بتائیں کہ اگر ہر نکاح والے لوگ جج کے پاس جائیں اور جج جو ہے وہ نکاح کو صحیح بھی قرار دے سکتا ہے، غلط بھی قرار دے سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ سکھر میں مہینے میں کتنے نکاح ہوتے ہیں اور ان کے لیے کتنا جج جو ہے ان کو رکھنا پڑے گا۔
پھر عام مسلمان سمجھے گا کہ یار یہ نکاح ہے یا عذاب ہے، کہ لڑکا لڑکی جیل میں 10,000 روپے جرمانے اگر ٹائم پر نہیں پہنچ سکے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شور مچایا اور جناب والا یہ بل میرے پاس آیا. میں کمیٹی کا چیئرمین تھا اور کمیٹی کے تمام اراکین کو میں نے سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو، یہ ایسا قانون سازی ہم کریں گے آنے والے نسلیں ہم پہ لعنت بھیجیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے متفقہ طور پر سوائے منہ بھر کے متفقہ طور پر میں نے اس کو مسترد کیا. تو یہ چوکیداری آپ کی جماعت وہاں کر رہی. بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے، دستار بندی بھی ہونی ہے کہ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر کیا کر رہی ہے. تو یہ ملک کو فحاشی، عریانی، بے حیائی کا اڈا بنانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے مقابل میں. ہمارا کام ہے، ہم پر فرض ہے، اہل حق پر فرض ہے کہ جہاں مر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کسی بھی منکر چیز کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے. یہ حکومت کا کام ہے بنیادی طور پر. اور اس کے بعد پھر باقی جو معاملہ ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی کہ زبان سے یا پھر اس کو برا سمجھو، کم از کم ذالک اضعف الایمان. تو الحمدللہ مدارس نے وہ رجال کار پیدا کی. 1831 سے لے کر 1857 شاملی کے مقام، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام. بر صغیر میں انگریز کے خلاف تحریک چلانے والے یہی مدارس فارغ التحصیل تھے. اس کے بعد پاکستان آتے ہیں، ابھی بر صغیر میں ہندوستان میں جمعیت علماء اور جمعیت علماء اسلام پاکستان. لیکن یہی طالب، یہی مدرسے کے پیداوار جنہوں نے ایک سپر طاقت کو چیلنج کیا، سوویت یونین کو چیلنج کیا، اس کے مقابلے میں آئے، اسے شکست سے دوچار کیا. اس کے بعد پھر امریکہ 44 نیٹو ممالک کے ساتھ افغانستان میں اترا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ طالبان ختم ہو گئے. اللہ نے ان کو استقامت دی، دفاع کرتے رہے، دفاع کرتے رہے، دفاع کرتے رہے. آخرکار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو گھٹنے ٹیک رہے. آج وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں جیسے مولانا صاحب نے فرمایا. تو میرے عزیز دوستو، ان مدارس کی قدر کرو. یہ مدارس جہاں علوم اسلامیہ کے مراکز ہیں، وہاں ہمارے عقائد اور نظریات کے تحفظ کے آہنی دیوار ہیں. ان اداروں کا تحفظ، ان اداروں کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا ہر مسلمان کا میں سمجھتا ہوں مذہبی فریضہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اکابر سے سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب باقاعدہ دستار بندی کی تقریب شروع ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا